السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 تا 21 کا ترجمہ اور تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم فرما دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ بھڑکائی ہو، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، اللہ نے چھین لی، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ رجوع نہیں ہوں گے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہوں کڑک کی وجہ سے، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کو۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے جائے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ چمکی ان پر، مشوا، چل پڑے، فیہ، اس میں، واذا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہوئے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے تو، لذہب، چھین لیتا ہے، بسمعہم، ان کی سننے کی قوت کو، وابصارہم، اور ان کی بینائی کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
اب ہم آیات کی باقاعدہ تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے منافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ منافقوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، مثلاً کہ جان و مال انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، مسلمان ان سے تعرض نہ کریں، اس کو اولاً ایسے شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل تو کرتا ہے، اور ان لوگوں کو جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس کو انہوں نے روشنی کے لیے جلایا تھا۔ دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کا اپنے لیے عذاب علیم خرید لیا، اس میں وہ گرفتار ہو گیا۔ جیسے کہ کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے اور پھر اسے روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ روشنی ختم فرما دے اور یہ آگ جلانے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ بوجھ سکتا ہے، تو منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی ہے یہاں پر کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، لیکن ان کے دلوں میں جو کفر ہے گھسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں ان لوگوں نے گرفتار ہونا ہے، اس کو تو انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے، اس کو نہ سوچا، اور کفر میں بڑھتے بڑھتے وہ اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ بہرے بھی ہیں، حق سننے کے قابل نہیں رہے ہیں، گونگے بھی ہیں کہ منہ سے کلمہ حق ان کے ادا ہی نہیں ہوتا ہے، اندھے بھی ہو گئے ہیں کہ ان کو راہ حق جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی ہے، اپنا نفع نقصان جاننے اور سمجھنے سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے۔ یہ کافروں جو منافق ہیں ان کی ایک مثال بیان ہو گئی ہے۔ اب جو آگے بیان ہے وہ منافقوں کی دوسری مثال پیش فرمائی گئی ہے کہ جیسے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، اندھیریاں چھائی ہوں، اس میں گرج ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو اور انسان کو موت کا سامنا ہو، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہوں وہ کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہی ان کو موت آ جائے گی۔ کڑک کی آواز کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں، سخت بجلی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کرنے کو ہے۔ اسی حیرانی میں پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا سی بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چلنا بھی ان کے لیے بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ حیران ہی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں وہاں پر کہ اور یہاں پر بیان فرمایا کہ منافقوں کی یہی حالت ہے، جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں، اس کا نور پھیلتا ہوا ان کو نظر آتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لیکن پھر جب اس کے بعد ان کو دنیا کی جو محبت ہے وہ زور پکڑ لیتی ہے ان کے لیے، تو وہ دنیا کے فائدے کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ کفر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہیں پر مطلب کفر میں ہی وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی طرف بڑھنا، اس کے دین کو قبول کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ چاہے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں فرما دے، اور چاہے تو وہ ہم سے یہ قوتیں چھین بھی لے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسر بیضاوی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ منافقین کو اصحاب سیب بارش والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کے ظاہری ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایسی بارش سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس میں اندھیری ہو، گرج ہے، بجلی ہے۔ اس اعتبار سے تشبیہ دی ہے کہ بارش اگرچہ نفع بخشتی ہے، لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہو تو اس کا نفع ضرر سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے باعث نقصان بن جاتی ہے۔ اور منافقین نے جو نفاق اس کے لیے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہیں ان سے بچاؤ ہو جائے، ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی شخص بجلی کی کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے اور موت کا ڈر اس پر غالب ہوتا ہے، تو جس طرح وہ کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتا نا، اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے وہ اس کے اوپر جو آخرت میں مصائب آنے ہیں وہ اس کو بھی نہیں ٹال سکتا ہے۔ اور
اس وقت ہمیں اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ان کی حیرانی اور پریشانی یہ تھی کہ وہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اسے بجلی سے تشبیہ دی کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا خوف بھی لگا ہوتا ہے کہ بجلی ان کی جو آنکھوں کی روشنی ہے اس کو اپنی گرفت میں نہ لے لے، لہٰذا چند قدم چلتے ہیں، پھر جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو حرکت کرتے ہیں اور کھڑے کے کھڑے ہی رہ جاتے ہیں جب بجلی چمکتی ہے تو۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے تشبیہ کی تقریر جو ہے وہ مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ پہلی جو مثال ہے ان منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور جو یہ دوسری مثال ہے ان منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں تردد تھا کہ کبھی اس کی حقانیت دل میں آتی تو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جب دنیاوی اغراض سامنے آتے ہیں ان کے اور دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی ہے تو وہ میلان ختم ہو جاتا ہے اور کفر ہی پر جمے کے جمے رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کی مثالیں بیان فرما دینے کے بعد اب ان آیات میں پھر آگے چل کر دعوت توحید اور جو توحید کے دلائل ہیں ان کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ مومنین، مخلصین، کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ اللہ کی شان خالقیت، شان ربوبیت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پرورش کرتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بخشا۔ ممکن ہے کہ کوئی نہ سمجھ یہ کہنے لگتا ہو کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ اس وہم کو ختم فرمانے کے لیے فوراً ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ ہمیں ہمارے والدین نے پیدا فرمایا تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ جو تمہارے والدین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا جو بھی آنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، اس نے وجود بھی دیا ہے اور وجود کو باقی رکھنے والا بھی وہی ہے۔ وجود کے باقی رہنے کے جو بھی اسباب ہیں وہ بھی اسی نے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب اس کی ذات پاک کی عبادت کو اختیار کرو، اس میں لگے رہو تو تم کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ تقویٰ عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا مراقبہ رکھیں اور ہر وقت اس کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھیں، اس کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ کے مفہوم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا استحصار رہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا وہ انسان پھر، اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے وہ آٹومیٹیکلی ہی محفوظ رہے گا۔ اس لیے بعض جو مفسرین ہیں وہ یہاں پر یوں ترجمہ لکھتے ہیں کہ تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ سب سے بڑا گناہ شرک آتا ہے، شرک سے بھی بچو، توحید کو اختیار کرو جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا، ایسا کریں گے تو ظاہر ہے دوزخ سے ہماری حفاظت ہر حال میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہمیں جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، لیکن جو بہت ہی واضح چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ آدمی بھی جس کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، وہ تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے تو آتا ہے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے، اس پر بستے ہیں لوگ، رہتے سہتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی تو یہ جانتا ہے نا کہ میں کس چیز پر آباد ہوں۔ کوئی چیز ایسی ہے جس پر میں چل رہا ہوں، جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے جس پر رہتے سہتے چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنائے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پورے کرنے کے مواقع ہیں۔
اگر زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پھر پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا ظاہر سی بات ہے دشوار ہو جاتا. زمین کے ساتھ ہی پھر زمین کے ساتھ بالکل ہی پھر آسمان کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ چھت ستاروں سے مزین ہے. دیکھنے میں بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت محسوس ہوگی, ہمیں خوشی ملے گی, ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے دیکھ کر. صاحب بیان القرآن نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے کے 10 فوائد ہمیں ملتے ہیں, جن میں آ جاتا ہے ایک ہمارا آسمان کی طرف دیکھنے سے غم کا کم ہو جاتا ہے کہ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات, بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں تب اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہوں, یا پھر ہم شدید کرب سے گزر رہے ہوں تو ہماری نظریں فوراً سے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرتی ہیں اپنے, تو اس سے ہمارے غم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ہمارے جو وسواس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں, عجیب طرح سے جو وسوسے وغیرہ ہوتے ہیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی خوف یا وہم وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد وہ بڑھ جاتی ہے, اور قلب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پھیل جانا, اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے دعا کرنے والوں کا قبلہ بھی ہے. آسمان کو دعا کرنے والوں کا قبلہ بھی بتایا گیا ہے. جزاک اللہ خیرہ.